بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم اہل بیت نبوت کے مہکتے پھول حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں ایک زبردست ولی کامل کا ذکر خیر کریں گے، جو حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گینسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے محبوب خلیفہ ہے، اور شہنشاہ گجرات محبوب باری حضرت سیدنا سراج الدین شاہ عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد گرامی ہیں۔ سرکار شاہ عالم نے ان سے بہت سی کتابیں پڑھی اور فیضیاب ہوئے۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، آپ کا مبارک نام حضرت سید خواجہ کمال الدین حنفی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت شریف کس سن میں ہوئی اس کے تعلق سے کچھ معلوم نہ ہو سکا، البتہ آپ کا اصل وطن شیراز ہے۔ آپ گلشن نبوت کے مہکتے گلاب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہے۔ آپ مخدوم دین و دنیا حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گینسو دراز گلبرگوی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے محبوب اور جلیل القدر خلیفہ ہے، اور حضرت سیدنا برہان الدین قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں اور ہم عصر بزرگوں میں سے ہے۔ آپ پہلے گجرات کے شہر نہر والا، جس کو اب پٹن کہتے ہیں، وہاں پر مقیم تھے۔ پھر بانی احمد آباد حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر شہر احمد آباد تشریف لائے اور یہاں کھاڑیا نامی علاقے میں قیام فرمایا۔ اس علاقے میں بڑی تعداد میں مسلمان آباد تھے۔ آپ نے یہاں رہ کر لوگوں کو دینی تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کی اصلاح اور رہنمائی فرماتے تھے۔ آپ کے اور حضرت سیدنا قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت خانے پر حاضر تھے، اور وہ زمانہ سرکار شاہ عالم کے بچپنے کا تھا۔ سرکار شاہ عالم اپنے ہم عمر چھوٹے بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے۔ اچانک ایک مصیبت زدہ بوڑھی عورت کے رونے کی آواز آپ کے کان میں پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے اس مصیبت کو بیان کرتے ہوئے بہت رو رہی ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر سرکار شاہ عالم اس کے پاس تشریف لائے اور اس سے فرمایا کہ اماں، کیا تم خدائے تعالیٰ سے رنجیدہ ہو؟ اس طرح گریہ و زاری نہ کرو، بندے کو ہر حال میں صابر و شاکر رہنا چاہیے۔ کسی مصیبت میں مبتلا ہونے پر بے صبرے پن کا اظہار کرنا، گلا شکوہ کرنا اور رونا یہ صبر والوں کا نہیں، ناشکروں کا طریقہ ہے۔ بچپن میں ایسی عارفانہ نصیحت اور یہ انداز لہجہ دیکھ کر سید السادات حضرت خواجہ کمال الدین چشتی علیہ الرحمہ نے پوچھا کہ یہ کس کے فرزند ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ حضور، یہ سرکار قطب عالم کے نور نظر اور لخت جگر ہے۔ حضرت خواجہ کمال الدین چشتی اٹھے اور سرکار شاہ عالم کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، پھر آپ کے پاؤں مبارک شریف پر بوسہ دیا اور اپنی سفید داڑھی سے پاؤں مبارک کے گرد و غبار کو صاف کیا، اور پیشین گوئی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو رہے گا وہ دیکھے گا کہ یہ وہ ہیں جن کی ذات پر اولین و آخرین نے رشک کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سرکار شاہ عالم کے قدم پاک کا بوسہ سب سے پہلے حضرت خواجہ کمال الدین نے ہی لیا ہے۔ پھر جب سرکار شاہ عالم آسمان علم و فضل پر ہدایت اور ولایت کے آفتاب بن کر چمکے اور مرجع خلائق ہوئے، اس وقت جب آپ کے پائے مبارک کا کوئی بوسہ لیتا تو سرکار شاہ عالم فرماتے کہ یہ سب حضرت خواجہ کمال الدین چشتی نور اللہ مرقدہ کے اس بوسے کی برکت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے شفقت کرتے ہوئے بچپنے میں لیا تھا۔ حضرت سید کمال الدین چشتی حنفی علیہ الرحمہ اپنے دور کے بڑے ہی پائے کے عالم و فاضل تھے۔ سرکار شاہ عالم جیسی ہستی نے بھی آپ کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا اور علم کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ سرکار شاہ عالم نے آپ سے تفسیر مدارک، مشارق الانوار اور ہدایہ کے سبق پڑھے ہیں۔
حضرت سیدنا خواجہ کمال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پاک 16 رجب المرجب ہجری 851 میں ہوا۔ احمد آباد آ کر آپ جس علاقے میں مقیم ہوئے تھے جسے کھاڑیا کہا جاتا ہے، وہیں پر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اس وقت اس علاقے کی کل آبادی غیر مسلموں کی ہے، ایک گھر بھی مسلمان کا نہیں ہے۔ آپ کا مزار پاک ایک بند جگہ جو مکانوں اور دکانوں سے گھری ہے وہاں محفوظ ہے۔ آپ کے مزار شریف کے قریب ہی ایک مسجد بھی تھی جو آپ ہی کے نام سے منسوب تھی۔ اس مسجد کو 1969 کے بلوے میں شہید کر دیا گیا۔ ابھی صرف ایک دیوار قبلے کی طرف جو سڑک سے ملی ہوئی ہے وہ محفوظ ہے۔ بہت کوشش اور لمبے عرصے کے بعد الحمدللہ اس فقیر کو کسی طرح یہ آستانہ شریف مل گیا اور حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ کے مزار پاک کی حاضری پر بڑا اطمینان اور قلبی سکون محسوس ہوا۔ آپ کے مزار شریف کے پائیتی میں دوسرے 2 بزرگوں کے مزارات شریفہ بھی ہے، جن میں سے ایک بزرگ کا نام حضرت عبدالعزیز اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہم الرحمہ ہے۔ حضرت خواجہ کمال الدین چشتی علیہ الرحمہ کا سندل شریف رجب شریف کے 16ویں چاند کو منایا جاتا ہے۔ آپ کا مزار پاک احمد آباد کے کھاڑیا علاقے میں ہے۔ درگاہ شریف کا ایڈریس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔